اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء پڑھ رہے تھے، سورہ نساء کی آیت نمبر 76 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آیت نمبر 75 سے ہم آج پڑھیں گے۔ تو آیت نمبر 75 کیا ہے کہ اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں غلبہ دین کے لیے ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی آزادی کے لیے جنگ نہیں کرتے جو پکارتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کے لوگ ظالم ہیں، کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا کارساز مقرر فرما دے اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بھیج دے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جو مظلوم بے بس مرد، عورتیں اور بچے ہیں جو مغلوب بنا دیے گئے ہیں، ان کی آہ بکا جو ہے، ان پر ظلم ہو رہا ہے، ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، جو کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی اپنے ہاں سے مددگار بھیج۔ لیکن کیا ہے کہ تم ان کی آہ بکا سننے کے باوجود بھی کیا ہے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن تم نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ آیت نمبر 76 کیا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ شیطان کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ پس اے مومنو تم شیطان کے دستوں سے لڑو، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے۔ جنگ تو کفار اور مشرکین بھی کر رہے ہیں، جانے تو وہ بھی دے رہے ہیں۔ ابو جہل بھی لشکر لے کے لائے، لیکن ان کی ساری جدوجہد کیا تھی؟ وہ طاغوت کی راہ میں ہے، شیطان کے لیے ہیں۔ تو تم شیطان کے ساتھیوں سے جنگ کرو، شیطان کے حمایتیوں سے جنگ کرو۔ شیطان کی بظاہر چال زوردار اور باروب دکھائی دیتی ہے، لیکن جب مرد مومن اس کے مقابل کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس کی چال تو بڑی چھوٹی سی تھی، بڑی کمزور چال تھی اس کی۔ آیت نمبر 77 کیا ہے؟ کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں ابتدا کچھ عرصہ کے لیے یہ کہا گیا کہ اپنے ہاتھ قتال سے روکے رکھو اور نماز قائم کیے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، تو وہ اس پر خوش تھے۔ پھر جب ان پر جہاد یعنی کفر اور ظلم سے ٹکرانا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ مخالف لوگوں سے یوں ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی بڑھ کر، اور کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر اس قدر جلدی جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تو نے ہمیں مزید تھوڑی مدت کی تک مہلت کیوں نہ دی؟ آپ انہیں فرما دیجئے کہ دنیا کا مفاد بہت تھوڑا ہے اور آخرت بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے لیے جو پرہیزگار بن جائے وہاں ایک دھاگے کے برابر بھی تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اب مکہ مکرمہ میں 12 سال تک مسلمانوں کو یہی حکم تھا کہ اپنے ہاتھ بندھے رکھو، جنگ اور قتل سے باز رہو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن کیا ہے کہ اس دور میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، انہیں بری طرح ستایا جا رہا تھا۔ تشدد کی جو نئی تاریخ رقم کی جا رہی تھی اس پر مسلمانوں کا خون تو کھولتا تھا۔ بہت سے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ انہیں اجازت دی جائے تو وہ اپنے بھائیوں پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیں، کہ آخر وہ بزدل تو نہیں ہے، لیکن اس وقت انہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک وقت آیا کہ جب پھر ان کو حکم دیا گیا ہے جہاد کے لیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو ہاتھ اٹھانے سے روکا تھا، تو اس بارے میں بتایا جا رہا ہے سورہ نساء کی اس آیت میں، گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم قرار دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہی جلی کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی خفی بھی نازل ہوتی تھی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکی دور میں وہی خفی کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہو جو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی، جہاد فرض کر دیا گیا، تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں کہ جس طرح سے
اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ مکہ کے مہاجرین نہیں تھے، بلکہ یہ حال منافقین مدینہ کا تھا، لیکن فرق اور تفاوت واضح کرنے کے لیے مکی دور کی کیفیت سے اس کا مقابلہ کیا گیا۔ اصل ایمان تو وہ تھا، اور یہ جو صورتحال ہے یہ کمزوری کی ہے، ایمان کی کمزوری اور نفاق کی علامت ہے۔ اور وہ کہتے ہیں پروردگار تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی اور ابھی ہمیں مزید کچھ مہلت کیوں نہیں دی، اس حکم کو کچھ دیر کے لیے مزید مؤخر کیوں نہ رکھا۔ کہہ دیجئے تمہاری حق تلفی قطعا نہیں ہوگی، تمہارے جو بھی اعمال ہیں، انفاق ہے، قتال ہے، اللہ کی راہ میں اثار ہے، اس کا تمہیں بھرپور اجر و ثواب دیا جائے گا۔ آیت نمبر 78 کیا ہے کہ اے موت کے ڈر سے جہاد سے گریز کرنے والو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں وہیں آ پکڑے گی، ہاں تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو۔ اور ان کی ذہنیت یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ اے رسول یہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی آپ فرما دیں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بس اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، یہ کوئی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔ اے انسان اپنی تربیت یوں کر کہ جب تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو سمجھ کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب ان کا ظاہر سی بات ہے کہ قتال سے جی چرانے کا اصل سبب موت کا خوف تھا جو ان کے دلوں کے اندر موجود تھا۔ تو یہاں یہ بات ظاہر کی جا رہی، واضح کیا جا رہا ہے کہ موت سے کوئی بھی چھپا ہوا نہیں ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں آ جائے گی، اگرچہ کہ تم بہت ہی مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لو پھر بھی تمہیں موت آئے گی۔ اب منافقین کا طرز عمل ایک یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کو کوئی کامیابی نصیب ہوتی، فتح نصیب ہوتی، کوئی اور بھلائی پہنچ جاتی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر کے اچھے نتائج نکل آتے تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلط اقدام کیا تو اس کے نتیجے میں ہم پر یہ مصیبت آ گئی، یہ آپ کا فیصلہ تھا کہ کھلے میدان میں جا کر جنگ کریں گے، ہم نے تو آپ کو مشورہ دیا تھا کہ مدینے کے اندر محصور ہو کر جنگ کریں گے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ سب چیزیں ہے ہو، شر ہو، تکلیف ہو، آسانی ہو، مشکل ہو، ہر سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 59 کیا ہے کہ اے مسلمان تجھے جو بھلائی بھی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے وہ بھی خود تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کو تو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ کے طور پر۔ اب یہاں پہ جو اوپر والی آیت تھی اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جو تجھے بھلائی پہنچتی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جو تم پر مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے۔ اس مقام کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ درمیانی ٹکڑے میں بھی خطاب تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے، لیکن استجاب کے انداز میں کہ اچھا جو کچھ انہیں خیر مل جائے تو وہ اللہ کی طرف سے، اور جو کوئی برائی آ جائے تو وہ آپ کی طرف، یعنی یہ کیا بات کر رہے ہیں جبکہ اللہ نے تو آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس کی یہ دو تدبیریں ہیں، اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ کے طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بھلائی آتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ان کے اپنے کارناموں کی وجہ سے آتی ہے۔